ایگریکلچر آفیسر صاحب ہیں، انہوں نے جس طریقے سے ہمیں ان سکیموں کے بارے میں بتایا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج ہمارے پاس کاش وقت ہو تو ہم ان سکیموں کا استعمال کر سکیں، کیونکہ جہاں ہم آج سنگل دان میں بیٹھ کے اس کسان کا انتظار کرتے ہیں، وہ فارمر جو ایک بیک بون ہے ایک سوسائٹی کا، اس کا اہم رول رہتا ہے سوسائٹی بلڈنگ میں، اس فارمر کی طرف ہم دیکھتے ہیں جو پنجاب میں بیٹھا ہے، جو دہلی میں بیٹھا ہے، وہاں سے ہم ان فارمرز کی طرف ہماری نظر ہے کہ کب وہ وہاں پہ رائس اگائیں، ویٹ اگائیں، وہاں سے ہمارا پھل بنے، تو وہاں سے وہ یہاں پر ہم تک پہنچے تو ہم یہاں جو اس کا اصلی ریٹ 10 روپے ہوگا تو یہاں 100 روپے میں ہم وہ خرید کے اپنے بچوں کو کھلائیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہترین طریقہ ہے جو آج ہمیں یہاں سکھایا گیا، جو میں نے یہاں پہ دیکھا، انہوں نے کہا مشروم کی پروڈکشن، مجھے بتائیے کہ شاید میں نے ایک بار سنا تھا کہ اس علاقے میں ایک آدمی کو کوشش کر رہا تھا اگانے کی، وہ دلوا میں تھے ہمارے گنی میر صاحب، 1 سال میں نے دیکھا، لیکن دوسرے سال سے کچھ پتا نہیں چلا کہ کیا وہ آگے اگا پائے یا کیوں نہیں اگا پائے۔ اس میں بہت ساری کمیاں رہتی تھی، کیونکہ ہمارا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تھا وہ صحیح طریقے سے آفیسر انٹرسٹ نہیں دیتے تھے اس چیز میں، لیکن آج میں مبارک دینا چاہوں گی ان کو کہ انہیں ایک قدم اٹھایا ہے، ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں، جہاں ہماری ضرورت پڑے گی ان سکیموں کو لاگو کرنے کی، ہم سر ہر پنچایت میں جائیں گے آپ کی ان سکیموں کو لے کے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہر کسان یہاں پہ کام کرنا چاہے گا، لیکن اس کو ڈیموشن کی ضرورت ہے، اس کو ہم نے ساتھ ساتھ رہنا ہے، جب تک 1 سال وہ پوری طرح سے ان سکیموں کو سمجھ نہیں جاتا ہے، پوری طرح پریکٹیکل وے سے اپنے زمین کے اندر ان سکیموں کو لاگو نہیں کر سکتا، تب تک ڈپارٹمنٹ کے آفیسروں کی ان کو ضرورت پڑے گی اور ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی ضرورت پڑے گی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر ہمیں کسی بھی چیز کی باہر سے لانے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہمارے آج تک جیسے کہا گیا کہ ایک ٹریڈیشنل چل رہا ہے، ہم مکئی اگاتے ہیں تو صرف 1 سال میں وہی ایک ہمارے پاس کراپ آتا ہے، تو دوسرے سال میں ہم یا سردیوں میں ہم بیج جو ہے بیجتے ہیں تو بس وہی 1 سال اس پہ ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان ساری چیزوں سے ہم اپنی روزی روٹی جو ہے بچوں کو پال سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سائڈ بائی سائڈ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں مشروم کی ایک سے روکا چاہیے، ہمیں ایپیکلچر کو بڑھاوا دینا چاہیے، اور ایپیکلچر صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہانی صرف وہاں سے چاہیے، اس میں ایک اور چیز ہے جو کروڑوں کے حساب سے بکتی ہے، اگر اس میں بھی ہم تھوڑا سا اپنا یوگدان دیں، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہر پنچایت میں کچھ اہم لوگوں کو چننا ہے کہ کتنے ساتھی ہمارے ایپیکلچر کی طرف ان کا انٹرسٹ ہے جو اس کو بڑھاوا دے سکتے ہیں، جو وہ سکیم لے سکتے ہیں، کتنے ایسے ساتھی ہیں جو مشروم کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں، مشروم کو پیداوار دے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم نے کچھ ساتھی چننے ہیں، اور اس مشروم کے لیے ایک سسٹم باضابطہ بنانا ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کرنا ہے، جیسے یہاں ہمارے کہیں سرپنچ صاحبان نے کہا کہ ہمیں اس کا سیٹ نہیں ملا، پہلے آپ اپنی پنچایت میں جا کے ان لوگوں کو چنیے جو اس چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں، مشروم کو کی پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں، پہلے ان کو اپنے جو وہ کمرہ ہے وہ کمرہ بنانا ہے، اس میں کیا کیا چیز وہاں لگتی ہے، اس کے بعد ہم وہ سیٹ جو ہے ایگریکلچر جو ہے یہاں پہ آفیسران ہیں ان سے لینے کی ڈیمانڈ کریں گے۔ تو مجھے لگتا ہے سر یہاں پر ہم یہ ساری چیزیں تو کریں گے، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ سیزنل سٹور کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔
वो सीजनल स्टोर जो है एक संगलदान के मुकाम पे या कहीं आसपास जहां आपको बेहतर लगता है, एक सीजनल स्टोर आप यहाँ उसका रखिए अगले प्लान में। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे सीड फॉर्म जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, क्योंकि सीड बहुत महंगा है, हमारा गरीब वो सीड जो है खरीद नहीं सकता है, उसके पास उतनी क्षमता नहीं होती, उतना उसके पास पैसा नहीं है कि वो 100 रुपए किलो 80 रुपए किलो सीड ले ले। उसके लिए संगलदान के अंदर भी किसी भी पूरे ब्लॉक के अंदर किसी भी जगह लैंड आइडेंटिफाई करके एक सीड फॉर्म तैयार करें, ताकि जो सीड हमें यहाँ 100 रुपए किलो या 80 रुपए किलो मिलता है, वही सीड हमें कम रेट पे यहाँ मिल सकता है। यहाँ पे उग भी सकता है, हर किस्म का सीड यहाँ पे बन सकता है। और दूसरा यहाँ पे जैसे मुझे लगता है कि जो हमारा डेयरी फार्म की जो स्कीम है, वो हमारे इस इलाके में बहुत सारे हमारे साथी हैं जो ये काम करना चाहते हैं और कर भी सकते हैं। डेयरी फार्म बहुत जरूरी है, क्योंकि आज इस वक्त हम लोग बाजारों से जो पैकिंग दूध है वो ला के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास डेयरी फार्म हमारे कुछ साथियों को दिया जाए इलाके में, तो मुझे लगता है एक बेहतरीन स्कीम है। वो भी हम हर पंचायत में आपको पूरा सिक्योरिटाइज करके आपको कुछ लोग देंगे, उसके लिए आपको पहल करनी है। और उसके बाद सर यहाँ पे पोल्ट्री फार्म का जो सिस्टम है, जो स्कीम है, हर पंचायत वाइज हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस स्कीम को गरीब तक पहुंचाने की, फार्मर तक पहुंचाने की। और ये जिम्मेदारी सरपंचों को और उसके बाद वहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको दी जाएगी, ताकि वो हर पंचायत में देखें कि किस कौन सा ऐसा साथी है जो पोल्ट्री फार्म की स्कीम लेना चाहता है, क्योंकि इसमें सब्सिडी भी है। और अपनी जो हमने एक सिस्टम यहाँ पे चला है, एक ही है कि रेलवे में हम लोगों ने भर्ती होना है, उस चीज से हमने हटना है। रेलवे का काम अब खत्म होने को है, साल या 2 साल के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए हमने अपने आप को स्टैंड करने के लिए एक रास्ता ढूंढना है।